جب باپ مزدوری کر کے لاتا ہے نا شام کو، مزدوری کر کے، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں رکشہ چلاتے ہیں تو چہروں پر دھواں پڑا ہوتا ہے، رکشہ چلاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھینسوں کا کام کرتے ہیں تو بیچاروں کی ایڑیوں کو گوبر لگا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مزدور دیکھے جو کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں تو گریس سیاہ رنگ کی کپڑوں کو لگی ہوتی ہے، لیکن وہ شام کو جب اسے دیہڑی ملتی ہے نا، جمعرات کو جب اسے ہفتے کے پیسے ملتے ہیں تو وہ پیسے لے کے خوشی خوشی گھر آتا ہے، پھر وہ چوک پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ کھڑا ہو کے وہاں سے کنوں خریدتا ہے، آم خریدتا ہے، آڑو خریدتا ہے، پھل خریدتا ہے، اور جب وہ لا کے گھر میں آتا ہے وہ سامان، اور اس کا چھوٹا بچہ دسترخوان بچھاتا ہے اور دسترخوان پہ وہ دھو کے ہاتھ بیٹھتا ہے، اور بیوی جو انتظار کر رہی تھی وہ 10 دفعہ، یہ میں نے یہ دیہات میں ماحول دیکھا ہے، ایک دفعہ بسم اللہ نہیں پڑھتی، وہ 10 دفعہ بسم اللہ، وہ چھری دھوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ 10 دفعہ بسم اللہ پڑھتی ہے، پھر وہ جب سجایا جاتا ہے اور بیٹے اور بیٹیاں ان کو اٹھا کے منہ میں رکھتے ہیں، باپ کے دل کو جب ٹھنڈک پہنچتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے آسمان کے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہاں دولت آئی ہے، یہاں کوئی کما کے لایا ہے، یہاں بیٹیاں کھا رہی، یہاں جدوجہد ہو رہی۔ اور اگر تو حرام کمائی لائے، اگر تو کسی کا کلیجہ کاٹ کے لے کے آئے، تو ہزاروں روپے کا بھی مال لے کے آئے گھر میں رکھتا ہے، بڑا بیٹا کہتا ہے میں نہیں یہ کھاتا، چھوٹے والا کہتا ہے میں نے نہیں یہ پسند، اس سے چھوٹے والا کہتا ہے لے جاؤ یہ تو پرانا ہو گیا ہے۔ وہ جو محنت سے تھوڑا سا آیا کرتا تھا، تھوڑا سا، اس میں جو برکت ہوتی تھی، اس کے اندر جو کیف ہوتا تھا، جو جدوجہد کا پیسہ تھا، میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اور صحابی کا نام لکھا ہے، کچھ نے لکھا حضرت جابر ابن عبداللہ تھے، پھاوڑا چلاتے تھے، پھاوڑا پنجابی میں نہ کہہ دوں کئی باندھے ہوں سا، ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہ مزدور ایسے ہی ہے، نکمہ ہی ہوتا ہے، مزدور کو کون پوچھتا ہے؟ پھاوڑا چلاتے تھے، کدال سے محنت کرتے تھے، نبی پاک سے ملنے آئے۔ اللہ کرے آج بھی پیران عظام غریبوں سے پیار کرنے لگ جائیں، اللہ کرے مشائخ علماء تھوڑا سا انہیں بھی ٹائم دینے لگ جائیں۔ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے آیا، آگے بڑھا، اور چونکہ میرے کپڑے بھی ذرا میلے تھے اور چونکہ میں مزدوری کر کے آیا تھا تو پسینہ بھی تھا، تو میری خواہش تھی کہ ذرا سارے مل لیں، میں ذرا بعد میں آگے ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں میں اینڈ پہ گیا، صاحب یوسف الغابہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں آگے بڑھ کے میں نے حضور سے سلام لی، باقیوں کو تو سلام ہوا تھا، میرے نصیب دیکھو جب حضور کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ گیا تو مصطفیٰ نے ہاتھ ہی تھام لیا۔ اور یار سنو تو صحیح، جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے، جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا بیمار تھے، ان کے پیر خانے کے ایک سید زادے تیمارداری کرنے آئے تو گھر والوں نے کہا شاہ جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے 2-3 دن سے، آپ سید ہیں، آپ کہیں گے تو کھا لیں گے۔ کہا شوربے میں روٹی بھگو کے لاؤ، کہتے ہیں روٹی بھگو کے لائی۔ 91 سال کے مفتی اعظم جب روٹی دینے کے لیے شاہ جی آگے بڑھے، کہا حضور اٹھیے نا کھانا کھائیے، تو کہتے ہیں میں نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا اٹھانے کے لیے، 91 سال کے بابا جی، بڑھاپا، کمزوری، ذوق، سارا کچھ، لیکن جب میں نے پیچھے ہاتھ رکھا نا اٹھانے کے لیے کھائیے، کہتے میرا ہاتھ تھام کے کہنے لگے شاہ جی ایک وعدہ کرو پہلے۔ میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ وعدہ کرو، یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے؟ کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا دوں گا۔ کہنے لگے چلو پھر کھا لیتے ہیں کھانا۔ او بھائی جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں سلام لے کے رخصت ہو گئے سارے، اور میرا ہاتھ حضور نے تھام لیا۔ اور یار بندے نے نہیں، عام آدمی نے نہیں، ایم این اے ایم پی اے نے نہیں، صوفی پیر درویش مولوی مفتی غوث محدث نے نہیں، اس درد کو سمجھ تو صحیح۔ کہتے ہیں میرا ہاتھ اس نے تھاما جس کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے جبریل امین ترسا کرتے ہیں، حضرت جبریل جس کے پیروں کو بوسا دینے کو ترسے، حضور نے ہاتھ تھام لیا، پکڑ لیا اور کھول کے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ سونے چھالے پڑ گئے، حضور محنت کرتا ہوں، حضور قبیلدار ہوں، چھوٹے بچے مزدوری کرتا ہوں، چھالے پڑ گئے۔ کچھ امیر صحابہ کھڑے تھے، کہتے ہیں ہم نے رخ بدل لیا، محبوب کی طرف دیکھنے لگے، ہم نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ حضور نے تھاما ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ محبوب کی گردن جھکی،
گردن جھکی کس کی؟ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی. محبوب مقدس نے گردن کو جھکایا اور فرماتے ہیں اس وقت تو حالات ہی بدل گئے جب محبوب نے مزدور کے چھالوں والے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں محبوب چوم رہے تھے اور بڑے بڑے امیر کھڑے رو رہے تھے کاش آج غریب ہوتے. آج غریبی کو عزت مل گئی, آج غریبی کو شان مل گئی, غریبی کو مرتبہ ملا, غریبی کو درجے ملے. تبھی تو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا کرتا سی رہے تھے تو ایک شخص نے کہا حضور امیر المومنین نیا کرتا ہی لے لیں. فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا اس پرانے کرتے میں لذت کتنی ہے, تمہیں نہیں پتا جب میں یہ پرانا کرتا سی کے پہنتا ہوں تو اللہ میرے دل کے اندر خشوع اور خضوع کتنا پیدا فرماتا ہے. تمہیں نہیں پتا اس غریبی کے ذائقے کتنے ہیں, اس کے مزے کتنے. بھائی محنت کی جو کمائی ہے, جد و جہد کا جو پیسہ ہے وہ تجھے بڑا کرے, آگے بڑھ, محنت کر. ان دو ہاتھوں کو لڑا, دائیں بائیں نہ دیکھنا کس کے پاس کیا ہے, ورنہ حسد کی آگ میں جل کے زندگی گزرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور بہترین روٹی کون سی ہوتی ہے؟ ہم سے کو پوچھے تو شاید ہم کہیں کہ چڑے بٹیرے, یا اگر وہ دوبارہ پوچھے تو کہے وہ جو گوشت اپنے بکرے کا بچا کے نہیں رکھ لیتے بڑی عید پہ, کہتے یار آن کے تکے لاواں گے, وہ مزے کا ہوتا ہے. جہاں لوگ کہتے ہیں او ہو گئے آج ہوتے نا فلاں ہوٹل پہ, تو وہاں تازہ بلکہ اس کی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہ ہوٹل وہاں بنا ہے. میں بھی گیا تھا, پھر ہوٹل 10 دفعہ جا کے تو پھر 5ویں دفعہ میں معدے کے ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا. تو دونوں کا کارڈ میرے پاس ہے, دونوں ہی رکھ لو تمہارے کام آئے. ہم پبلسٹی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے, بہترین کھانا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اب اس نے جو سوال پوچھا تو ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ حضور کہیں گے شوربہ اور روٹی, یا گوشت بھی کھانوں کا سردار ہے اس کے بارے میں کہیں گے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوربے کے اندر روٹی بھگو کے کھاتے تھے اس کی بات ہوگی. صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جواب کے بارے میں تخیلات اور تھے, تصورات اور تھے. جب حضور نے پوچھا نا, صحابی نے پوچھا حضور کون سا کھانا بہتر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ والا کھانا جو بندہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کھاتا ہے, وہ کھانا سارے کھانوں میں سے بہتر ہے. سب کھانوں میں سے بہتر کھانا وہ جو تو مزدوری کر کے کھاتا ہے, جو تو جد و جہد کے ساتھ کھاتا ہے, جو تو کمائی کر کے کھاتا ہے. اور اگر کوئی تجارت کرے, تاجر ہو, تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو سچا تاجر ہو, وہ والا تاجر نہیں جو کہے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا, وہ والا نہیں جو کہے جھوٹ بولوں گا تو دکان چلے گی. فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں, صدیقوں, اور محبوب فرمانے لگے اللہ اسے قیامت میں صدیقوں, شہیدوں اور نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. سچے تاجر کو, سچے تاجر تجارت کریں سچائی کے ساتھ, دیانت. حضرت معروف کرخی بغداد کی جامع مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی. کچھ لوگ دعا کرانے آ گئے, کہا بابا جی بارش نہیں ہوتی, دعا کر دیں. تو آپ فرمانے لگے میرے سامنے ایک کریانے والا ہے. کریانے والا لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اس زمانے میں جو بھی اس کا نام تھا, کہا یہ جو کریانے والا نا چینی, پتی, گھی, دال, چاول بیچتا ہے, اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. انہوں نے کہا حضرت صاحب اس سے دعا کرائیں, رفیق شفیق سے, یہ تو ہمارا لنگوٹیا ہے, ہمارے ساتھ رہتی, اس سے دعا کریں. میں دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. اب پیر صاحب کا حکم تھا, اللہ کے نیک بندے کا, گئے اس سے کریانے والے سے کہا دعا کراؤ. کہنے لگا یار میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں, مجھے تو دعا کے لفظ بھی صحیح نہیں آتے, دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے, انہوں نے بھیجا ہے. تو اس کریانے والے نے ہاتھ اٹھایا, کہا اللہ, اے اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو میرے پاس بھیج دیا ہے, تو بارش کے لیے آئے, مہربانی کر دعا بارش برسا دے, دعا مقبول فرما. لوگ کہتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے, بارش شروع ہو گئی. لوگ جو تھے سارے تو چلے گئے, 2-4 سیانے لوگ جو تھے سمجھدار صاحب نظر, حضرت معروف کرخی کی خدمت میں ہے. کہا بابا جی یہ ہم نے نہیں دیکھا, پر فرض نماز ہی پڑھتا ہے, ہماری طرح کو لمبا چوڑا کام تو کوئی نہیں کرتا, کہیں رات کو تنہائی میں تو نہیں تہجد پڑھنے آتا, کیا ایسا کام کرتا ہے کہ دعا مانگی ہے تو مقبول ہو گئی؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا, فرض نماز ہی پڑھتا ہے, ضروریات پہ ہی عمل کرتا. کہ حضور اتنا مقبول بارگاہ
کہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ خالی نہ لوٹائے. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا, 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے, میرے سامنے دکان کرتا ہے, سودا پورا تولتا ہے, کسی غریب کو دھوکہ نہیں دیتا, یہ اپنی جائز منافع لیتا ہے, یہ اپنی خودداری کو بیچتا نہیں. تو فرمایا جو 30 سال رب کے ساتھ وفا کرے